السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، برزخی زندگی سے متعلق ایک اہم سوال اور اس کا جواب پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے مسلسل موت اور برزخ سے متعلق بہت ساری چیزیں سنی ہیں، خاص طور سے قبر کا جو مرحلہ ہے، برزخ کا جو مرحلہ ہے، اس میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، منکر نکیر اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ ان 3 سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ اس سوال سے متعلق ایک عبارت ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے قبر کے اندر۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، تو کہتے ہیں وہاں اللہ کے پیغمبر کا دیدار ہوتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں۔ تو قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کے موقع پر جب وہ سوال کرتے ہیں من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں، تو کیا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں دیدار کرایا جاتا ہے؟ اس کی کوئی بھی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، اور نہ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، نہ تابعین کا تھا۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اس گمراہ کن عقیدے کی عوام کے اندر سب سے زیادہ ترویج صلاۃ و سلام کے اس شعر سے ہوئی ہے، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو یہ مشہور شعر ہے، درود و سلام میں لوگ اس کو سناتے ہیں، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ تو جن لوگوں نے بھی عقیدہ اپنایا ہے وہ 2 طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں، 2 دلیلیں دیتے ہیں۔ پہلی دلیل یہی ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے، ھذا اشارہ قریب کے لیے، اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں، آپ کا دیدار ہوتا ہے۔ دوسرا ایک قیاس پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب منکر نکیر ہر قبر میں جا سکتے ہیں، منکر نکیر ہر قبر میں جا سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں موجود کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ فاسد قیاس ہے، عقلی دلیل دیتے ہیں کہ جب منکر نکیر کا یہ مقام ہے کہ وہ ہر قبر میں جا سکتے ہیں، تو ہمارے آقا کا مقام تو بہت زیادہ بلند ہے۔ تو اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کہ قبر میں میت کو حضور علیہ السلام کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا کر سوال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے، تو اس شمس الضحیٰ اور بدر الدجا جو تیرے سامنے جلوہ گر ہیں کیا کہتا ہے؟ ھذا اشارہ قریب کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ دکھا کر قریب کر کے پوچھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کر کے پوچھتے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ حضرات، یہ حضرات صوفیہ کرام اور اسی طرح سے عشاق موت کی تمنا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات کو دولہا کے دیدار کی رات کہتے ہیں۔ یہ صوفیہ کے ہاں عقیدہ ہے کہ قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ دولہا کے دیدار کی رات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ جیسے آپ کی وفات ہوگی، قبر میں آپ جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ مفتی مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب انسان اس دار فانی سے اپنا وقت مقررہ ختم کر کے قبر کی آغوش میں پہنچتا ہے، تو اس سے منکر نکیر جو سوالات کرتے ہیں، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو اگر آدمی ایماندار ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، تو جواب دیتا ہے اللہ کے پیغمبر ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر منافق ہوتا ہے، مشرک اور کافر ہوتا ہے، تو کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قبر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ اپنے رسول کے بارے میں تم کیا جانتے، تمہارے کون رسول ہے، تمہارے اندر کس کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تو وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ دیدار ہوتا ہے، نہ وہاں آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے۔
اور جو یہ لوگ استدلال کرتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، تو یہاں لفظ اشارہ قریب کے لیے کہتے ہیں کہ قریب کے لیے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں اشارہ قریب کے لیے نہیں ہے، یہاں فی ھذا الرجل میں یہ اشارہ معہود ذہنی کے لیے، کبھی کسی انسان کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے اور اس کے ذہن کے حساب سے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہاں کے پردھان کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہاں کے ذمہ دار کے بارے میں کیا کہتے ہو، اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ جو مخاطب ہوتا ہے اس کے ذہن میں وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اس طرح سے استدلال علماء نے کیا ہے کہ ہاں ایک حضور ذہنی ہوتا ہے، حضور تصوراتی اور ذہنی، اور دوسرا حضور شخصی کہ آدمی وہاں موجود ہو، یہاں حضور ذہنی مراد ہے کہ ذہن میں وہ بات موجود ہوتی ہے اور آدمی اس کے متعلق کہتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ ھذا کا لفظ استعمال کیا گیا اور ھذا سے جو چیز مراد تھی وہاں موجود نہیں تھی، وہ چیز کہیں اور موجود ہے، لیکن جو سامنے والے مخاطبین ہیں ان کے ذہن میں وہ چیز موجود تھی۔ جسے قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے تشریف لائے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا انا مہلک اہل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمین۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب گئے تو ابراہیم علیہ السلام صدوم میں موجود نہیں تھے، صدوم جو بستی تھی وہ قوم لوط کی بستی تھی اور ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے اور لوط علیہ السلام اپنی قوم اپنی بستی صدوم کے اندر موجود تھے۔ لیکن قرآن میں کیا کہا گیا کہ ابراہیم اس بستی والے کو ہم ہلاک کرنے والے، تو اس بستی سے مراد صدوم کی بستی تھی جو قوم لوط کا علاقہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ھذا جو اسی میں اشارہ ہے وہ ہمیشہ قریب کے لیے نہیں آتا، بہت سارے مقامات پر معہود ذہنی کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ہرقل نے بیت المقدس میں جب ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو کیا کہا تھا، ایہم اقرب نسبا بہذا الرجل، اس آدمی کا سب سے قریبی نسب کے اعتبار سے کون ہے، تو اس وقت بھی وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ذہن میں تھے، لوگوں کے دماغ میں تھے، یعنی ذہنی طور سے اس نے سوال کیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو جو پیغمبر تمہارے درمیان بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا ارکب الی ھذا الوادی، جاؤ اس وادی کی طرف، اس وادی یعنی مدینہ کی طرف جاؤ، اور فاعلم لی علم ھذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، اور اس آدمی کے بارے میں جو نیا پیغمبر مبعوث ہوا اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں علم حاصل کرو۔ تو اس جو ہے شہر اور اس نبی اور اس شہر کا جو تذکرہ موجود ہے اس عبارت کے اندر وہ مدینہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جبکہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اس حدیث سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو ھذا الوادی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ھذا الرجل کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، کہاں قبیل غفار اور کہاں مکہ۔ کیا کوئی عاقل انسان کہہ سکتا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مکہ حاضر تھا؟ یعنی جو اشارہ انہوں نے کیا وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ جاؤ، مکہ جا کر کے معلوم کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں کون ہیں، اور مکہ کے اندر تم سفر کر کے جاؤ۔ تو وہاں ان کے ذہن میں جو مکہ تھا وہ ذہنی طور سے تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی ذہنی طور سے تھی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، ورنہ سفر کرنے کا حکم کیوں دیتے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ان کے علاقے کے اندر جو ہے ان کا جو قبیلہ تھا یا جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنی غفار تھا وہاں آپ موجود ہوتے تو سفر کرنے کا حکم ہی نہیں دیتے۔ اس طرح کی بہت ساری جو ہے مثالیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں کہ ھذا ہمیشہ قریب کے اشارے کے لیے نہیں آتا، ھذا ہمیشہ قریب کے اشارے کے لیے نہیں آتا، بہت سارے مقامات پر آدمی کے ذہن میں وہ چیز ہوتی ہے اور اس کو ھذا سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشکات کی شرح میں کہا گیا ہے کہ میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہا گیا میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو مومن کے لیے بڑی خوشخبری، انہوں نے شرط لگائی اگر یہ بات صحیح ہو تو مومن کے لیے بڑی خوشخبری ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کوئی صحیح حدیث اس بارے میں موجود ہے۔ وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا یہ صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے، اور اسی طرح کی بات غالباً اور حقیقت میں یہ صاحب تحفہ نے بھی نقل کی ہے۔ صاحب تحفہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی عبارت نقل کی ہے کہ لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے، اگر یہ چیز سچ ہو تو خوشخبری ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کیا میت کے لیے پردہ ہٹایا جاتا ہے، کیا میت کے لیے پردہ ہٹایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا یہ بات میت کے لیے پردہ ہٹایا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتا ہے، اس طرح کی بات کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ بات مروی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے غیر مستند باتوں سے استدلال کیا ہے جو قابل حجت نہیں ہے سوائے اس قول ھذا رجل کے، اور اس میں بھی اس کے متعلق کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہاں ھذا اسم اشارہ جو ہے وہ معہود ذہنی کے لیے، ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے اس کو آدمی ھذا سے تعبیر کر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح کا جو عقیدہ عوام میں مشہور ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو آپ کا دیدار کرایا جاتا ہے، یہ بالکل باطل اور بے بنیاد بات ہے۔ اور میں نے کہا کہ احادیث اور قرآن کی دلیلیں لوگوں تک زیادہ نہیں پہنچتی۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو یہ شعر بہت زیادہ گردش کرتا ہے، یا فجر کی نماز کے بعد بہت ساری مساجد میں درود و سلام پیش کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس شعر کو پڑھا جاتا ہے کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ بہت زیادہ لوگ اسی طرح سے اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ کہتے ہیں تو یقیناً یہ بات صحیح ہوگی کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقیدوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔